نبوت کے دعوے دار ہیں اور ان کے پیروکار ہیں اور ان کے جھوٹے علمبردار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت رب کی رحمت ہے اور رب کی رحمت جاری رہنی چاہیے، لہٰذا جب نبوت رحمت ہے تو اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا، اس کو ایک وقت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا، اس کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے، گمراہ کن نظریہ ہے۔ جو خالی و ذہن لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی ان باتوں میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب یقیناً نبوت اللہ کی رحمت ہے، کبھی یہ رحمت آدم علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی، کبھی یہ رحمت حضرت شیش علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی، کبھی یہ رحمت حضرت ادریس علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی، کبھی یہ رحمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی، کبھی حضرت اسحاق علیہ السلام، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں، کبھی داؤد علیہ السلام کی صورت میں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اور پھر جب یہ رحمت کا سلسلہ عروج پہ پہنچا تو پھر امام الانبیاء ختم المرسلین سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں عالمگیر رحمت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ وہ فیضان جو کبھی آدم علیہ السلام کی صورت میں لوگوں تک پہنچا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں، اب قیامت تک یہ فیضان ربوبیت اور یہ رحمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں دنیا کو پہنچ رہی ہے اور پہنچتی رہے گی۔ تو گویا کہ یہ آیت مجیدہ بھی عقیدہ ختم نبوت کو واضح کر رہی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور حضور اصل کائنات ہیں، تو اصل سے ہی فروع کو، شاخوں کو فیض پہنچتا ہے۔ تو قیامت تک دنیا باقی ہے، حضور کی رحمت باقی ہے۔ جب حضور کی رحمت باقی ہے، حضور کی نبوت کا سلسلہ باقی ہے۔ لہٰذا آپ کے بعد اگر کوئی اس طرح کی گمراہ کن گفتگو کرتا ہے تو ہم کہیں گے حضور ہی اللہ کی آخری اور عالمگیر اور آفاقی رحمت بن کر آئے ہیں، یعنی عالمگیر نبی بن کر آئے ہیں، آفاقی رسول بن کر آئے ہیں۔ تو اس عقیدہ کی روشنی میں اب کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب کہلائے گا، وہ مکار کہلائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، نبی کسبی طور پر نہیں بنتا، وحبی طور پر بن کے آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کوئی نماز روزہ شروع کر دے بھئی میں نبوت کے درجے کو پالوں گا، اب ایسا نہیں ہے۔ اب کوئی یہ بھی دعا کرے اے اللہ مجھے نبی بنا دے، اگر وہ مسلمان ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیوں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصف کو اپنے اندر لینا چاہتا ہے،
چونکہ یہ حضور کی خصوصیت ہے خاتم النبیین، اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی اور نبی آئے گا تو خاتم النبیین تو اللہ فرما چکا ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہوگا، اور اللہ نے عالم ازل میں یہی فیصلہ کیا کہ نبیوں کا تاجدار، انبیاء کا تاجدار، رسولوں کا سردار میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔